صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر کسی گھر کو بہتر دیکھا۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت اہم ہے، آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ موجود رہیں گے، کیونکہ آج دو ممتاز و مکرم ہستیوں کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آخر میں انشاءاللہ، چونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے، تو انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن جو شخصیات ناظرین، اس میں پہلی شخصیت ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ دوسری ہستی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں بات ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو العباس، ابو مالک، ابو یحییٰ تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو حزن سے سہل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا، یعنی جن کا نام مبارک بزبان مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے وقت ان کی عمر ناظرین تقریباً 5 برس تھی۔ 2 برس کے بعد غزوہ بدر پیش آیا اور اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 7 برس تھی۔ غزوہ احد کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 8 برس کی تھی، مگر آپ کی شجاعت و دلیری کا یہ عالم تھا کہ آپ دیگر لڑکوں کی طرح جب غزوہ احد کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تو آپ مدینہ منورہ کی حفاظت پر مامور تھے، یعنی اس کو کارڈن آف آپ نے کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب چہرہ مبارک ناظرین زخمی ہوا اور جب دھویا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ تشریف فرما تھے، یعنی اتنا عشق تھا سرکار علیہ السلام کا آپ کے دل میں۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 10 برس تھی، مگر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ آپ کے سینے میں اس طرح موزن تھا ناظرین کہ آپ خندق کھودتے تھے اور مٹی اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ لے جا کر اس کو رکھا کرتے تھے۔ 91 ہجری میں تقریباً 96 برس کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا، اور مدینہ منورہ میں آخری صحابی آپ ہی تھے جنہوں نے پردہ فرمایا، اور آپ کی وفات کے بعد مدینہ جو ہے بظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خالی ہو چکا تھا۔ طویل عمر کی وجہ سے ناظرین آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریم دور بھی دیکھا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے حجاج بن یوسف کا ظلم و جبر والا دور بھی دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ سرکار علیہ السلام نے جب ستون حنانہ سے چونکہ آپ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور جس وقت وہ منبر میں تبدیل ہوا تو آپ ہی وہ شخصیت
شخصیت تھے جو جنگل دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر لکڑیاں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. سرکار علیہ السلام کے پیالے مبارک سے یعنی جو فیضیاب ہونے کا شرف ہے وہ آپ کو عطا ہوا، جو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت درخواست کر کے آپ سے لے لیا تھا. ناظرین کرام، بہت سی باتیں، لیکن میں ایک واقعہ بس آخر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حب اہل بیت کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے دل میں کیسا تھا. ذرا سوچئے کہ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جو ہے دمشق پہنچنے والا ہے، تو اس نے پورے شہر کو آراستہ پیراستہ کیا تھا اور سب خوشیاں منا رہے تھے معاذ اللہ. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک کے شام آئے ہوئے تھے. جب وہ دمشق شہر میں ناظرین داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، ایک عجیب شور و غل مچا ہوا ہے. تو آپ نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی. لوگوں نے معاذ اللہ بتایا کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اہل عراق نے حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور یزید کے پاس ہدیتاً بھیجا ہے معاذ اللہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، غلام تھے، تو آپ نے ایک آہ بھر کے یہ پوچھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کون سے دروازے سے لائیں گے؟ آپ کو بتایا گیا کہ باب الساعہ سے لے کے آئیں گے. آپ تیزی سے اس طرف گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک سر اقدس ہے. اللہ اکبر. ناظرین میں اب یہ جو جملے میں بیان کر رہا ہوں آپ یقین مانیے میری روح کانپ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے مشابہ ایک سر اقدس ہے جو نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اہل بیت میں سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ یعنی جواباً آپ نے سوال کیا. وہاں سے جو آواز آئی ناظرین، وہ آواز یہ آئی کہ میں سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ ہوں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں. جب پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، میرے لائق اگر کوئی حکم ہے تو فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ حکم تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جو میرے والد گرامی کا سر اقدس ہے اسے تھوڑا دور کروا دیجئے، اس لیے کہ میرے والد گرامی کے سر اقدس کی طرف اس پورے لشکر کی توجہ ہے جس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے. قربان جائیے اہل بیت پہ کہ یہاں بھی پردے کی فکر ہے، اور قربان جائیے اس غلام پر ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں کچھ. تو آپ نے 400 درہم ان لالچیوں کو دیے صرف اس واسطے کہ سر اقدس کو تھوڑا جو ہے اس طرف کر دیا جائے تاکہ اہل بیت کی پاک مطہر مستورات پہ ان کی نگاہیں نہ جائیں. یہ اہل بیت سے ناظرین ان کی محبت تھی کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ہمارے ساتھ ناظرین 3 ممتاز شخصیات جو کہ اس پروگرام کا حوالہ ہیں، اس پروگرام کی رونق ہے، تشریف فرمائیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت ہیں میری، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت میری ایک اور بزرگ شخصیت ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین میرے دل کے بہت قریب ہیں، جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آج ظاہر ہے موضوع ایسا ہے اور میں تھوڑا سا فرط جذبات میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کیسے ان ہستیوں کا تذکرہ پاک. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا. آپ کی 2 کنیتیں علماء نے بیان کی ہیں، ابو العباس بھی، ابو یحییٰ بھی. جی. آپ کے والد کا نام سعد ہے، وہ مالک کے بیٹے ہیں، وہ خالد کے بیٹے ہیں. اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے خزرج تک، عمر بن خزرج تک. تو آپ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے ہونے کی بنا پر ان محبان نبی اور محبان اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے آتا ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نقوش اپنے دماغ میں اپنے وجود پر نقش کیے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان پر رشک بھی تھا. اور پھر آپ کا شان یہ ہے کہ آپ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فدائیت میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور غزوہ خندق میں مٹی اٹھا کر، اور وہاں پر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حضرت جابر بن عبداللہ
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلاتے ہیں اور تھوڑا سا کھانا سارے صحابہ کھا جاتے ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتا، چند کھجوریں ہیں، اور آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کو اپنے لیے مختص نہیں رکھتے بلکہ تمام کو بلا لیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، سب کے لیے اللہ اکبر، کیا بات ہے، تو دسترخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدائیت میں، آپ کے ساتھ محبت میں اس مقام پر تھے کہ کم عمر ہونے کے باوجود آپ نے یہ دیکھا، کیونکہ 5 ہجری میں نبی اکرم رحمت عالم جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت 5 عمر تھی، اور 10 سال آپ کو اور ملے، 15 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مدینے کی عورت نے بڑی محنت کر کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک منقش چادر تیار کی، اور وہ چادر لے کر جب وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لاتی ہیں، جی، آقا علیہ السلام تحفہ رد نہیں فرماتے تھے، ایسا ہی ہے، بلکہ فرمایا تہادو تہابو، محبت کا اس کو ایک نشان بھی قرار دیا، جی، تو آپ نے اسے قبول فرما کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس میں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہماری نظریں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر مبارک کو اوڑھ کر مجلس برخاست ہونے پر جانے لگے تو ایک صحابی آ گئے اور انہوں نے آ کر فوراً یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، وہاں سے اور چادر اوپر لی، وہ چادر لا کر اس کو دی۔ اب دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت سہل بن سعد جو کم سن ہیں، آپ یہ مخاطب کرتے ہیں کہ یہ تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی، اللہ اللہ اللہ، اور تم نے وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام کبھی انکار نہیں کرتے، اللہ، جو سوال کرتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں سہل کیا بتاؤں، میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ دنیا میں اس کو پہن کر اپنا حسن دوبالا کروں گا، بلکہ میری تمنا یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میرا کفن یہ بنے، اس چادر میں میں اس میں زمین میں اتروں۔ تو سید حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہ وہ عمر ہے کہ اس میں دیکھی ہوئی چیزیں کس طرح دماغ میں ثبت ہوتی ہیں، تو آپ نے جہاں ہمیں یہ مسائل دیے کہ نماز کے وقت حضور علیہ السلام دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی کونی پر یہ کلائی پر رکھتے تھے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ضرور سننے والوں تک پہنچاؤں گا، بڑی خوبصورت اس میں بتائیے تعلیم ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا نسخہ تو عطا کیجیے کہ جس کو بجا لانے کے بعد اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت، اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین کے خزانے اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں گے، اس لیے اس میں بے رغبتی رکھ، اللہ تجھ سے پیار کرے گا۔ وَازْهَدْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے تو اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، یحبک الناس، لوگ تم سے کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں حیرت زدہ ہوں، اچھا حیرت زدہ ہونا بھی چاہیے اور حیرت زدہ نہیں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تو یہ نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں حیرتیں جا کر ختم ہوتی ہیں، نگاہ مصطفیٰ کا کمال وہاں سے شروع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 برس کی عمر میں سرکار علیہ السلام کو دیکھا اور فدا ہو گئے۔ آج 5 برس کی عمر کے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے؟ 7 برس کی عمر میں جو ہے آپ سوچئے کہ مدینے کی جو ہے وہ اپنا پہرے داری کر رہے ہیں، کارڈن آف کیا ہوا ہے مدینے کو، اور 8 برس کی عمر میں خندقیں کھود رہے ہیں۔
یعنی ایسے مارکے جو رہتی دنیا تک ڈسکس ہوتے رہیں گے، ان مارکوں میں ایک بچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کیا حب رسول، کیا حب اہل بیت، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اصل میں جنید صاحب جو دیکھنے والی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص فطرت دے کر بھیجا ہے۔ اس فطرت کے تناظر میں اس بندے کی خصوصیات اور صفات جھلکتی ہیں۔ ان کی فطرت سلیمہ کو چیک کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد سے ان کا نام پوچھتے ہیں اور اس کا نام بدل کر خود ایک نام مبارک تجویز کرتے ہیں۔ اللہ! تو نگاہ نبوی ہمیشہ اپنی بارگاہ میں آنے والے بندوں کی استعدادات کو چیک کر لیتی تھی اور اسی کے مطابق نوازشات چلتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو نام دیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مظاہرہ ان کی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ہوا، ان کے والد غزوہ بدر کے لیے تیار تھے لیکن اس غزوہ میں شامل نہ ہو سکے۔ غزوہ بدر سے آنے والا مال غنیمت حضرت سہل کے حصے میں بھی آیا۔ اللہ اکبر! یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت دیکھی، سبحان اللہ، نام رکھا، حصہ دیا۔ اور ہمیشہ حیرانگی یہ ہوگی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا حسن خلق تھے، حسن خلق کا ایک معنی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حسن خلق والی اثر والی شخصیت میں یہ ایک جادو اثر ہوتا ہے کہ بچے دیکھ کر اس کو اس طرح لپٹتے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے ہیں، واہ واہ، جیسے مامتا کے گرد بچے طواف کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ حسن اخلاق کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کتنا بڑا انقلاب ہے کہ بچوں میں یہ سوچ پیدا کر دی۔ لعلی خلق عظیم۔ اس لیے ہمیں بھی ترس ہے دینی طبقات میں، ہم سے تو عام طور پر بچے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، جن کے چہروں پر مروڑ رہتی ہے، یہ بڑے جلالی ہیں، ڈانٹ نہ دیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، بچے آپ کو جب بھی دیکھتے تھے وہ ان کو اپنے ماں باپ بھی بھول جاتے تھے، ایسی شفقت کا رنگ ان کو نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن اور آپ کے وجود مبارک کی پھوٹنے والی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ حیران ہوں کہ صوفیاء کے نزدیک بندے کی سب سے زیادہ جو برکتیں ہیں چہرے سے تو ضرور نظر آتی ہیں لیکن سب سے زیادہ شعائیں آنکھوں سے نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہی وجہ تو تھی کہ جن صحابہ کے چہروں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیار بھری نگاہیں پڑتی رہی ہیں، ان سے بڑا نہ کوئی دیندار ہو سکتا ہے، نہ ایماندار ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا اب ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب، اس میں کہ آپ نے ظاہر 96 برس کی آپ کی عمر مبارک، سرکار علیہ السلام کا دور مبارک آپ نے دیکھا، بالکل ٹھیک، چاروں خلفائے راشدین کا دور مبارک دیکھا، یعنی کریموں کا دور بھی دیکھا، پھر ظالم اور جابر کا دور، حجاج بن یوسف کا بھی دیکھا، لیکن پائے استقلال میں اور حب اہل بیت میں کوئی کمی نہیں آئی آپ کے، ذرا یہ بتائیے۔ کوئی کمی نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کا جب زمانہ آیا تو اس نے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ظلم اور جو جبر کی اس کی ایک رویہ تھا، تو اس نے آپ کو بلایا 74 ہجری میں اور آپ سے پوچھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آ رہا تھا اور وہاں کے لوگوں نے، بلوائیوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، اس وقت آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے کہا میں نے مدد کی تھی، ہم اس موقع پر موجود تھے، لیکن چونکہ اس کے اندر چونکہ بدنیتی تھی اس وجہ سے اس نے آپ کی گردن پر ایک خاص مہر لگوائی، نعوذ باللہ، تاکہ آپ کو بے وقار بھی کیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کے اندر حدیث نبوی کو سننے کے باب میں جو آپ ایک مرجعیت بن چکے تھے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ اور ظاہر آپ اس وقت جو کبار صحابہ تھے وہ پردہ فرما چکے تھے، پردہ فرما چکے تھے، اب ساری نگاہیں آپ کی طرف تھیں، آپ کی طرف۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پھر جب آپ کو قاضی سے بنیادی طور پر تو دین پر چلنے میں، عبادت کرنے میں، استقامت میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص تربیت فرمائی تھی نا، یہ بنیادی طور پر اس کے اثرات ہیں۔ اس لیے جب آپ کو
اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بھی چیک کیا گیا جی، اور آپ کے سامنے ان کے وہ القابات لیے گئے اور ابو تراب جیسے الفاظ بھی بولے گئے، اور اس کو نعوذ باللہ ان کے اعتبار سے یہ ایک توہین آتی تھی، تو آپ نے ان کو کلیئر کیا کہ ابو تراب کا لفظ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، تو آپ اس لقب کو پسند فرماتے تھے، ٹھیک، بالکل، اور اس کو اعزاز کا باعث سمجھتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں علامہ برکاتی صاحب یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر بیضاء سے پانی پلانا ہو یا سرکار علیہ السلام کی دامن محبت سے جو ہے مکمل طور پہ وابستہ رہنا اور پھر اس کے بعد ان کی ذریت سے بھی اسی انداز سے پیار کرنا ہو، اور پھر جو مرویات آپ سے ملتی ہیں ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ وہ تو بڑی خوبصورت، بڑی حسین مرویات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور ہر موقع پر یہی ہوتا ہے کہ وقت کی قلت پیش نظر ایسا ہی محسوس ہوتی ہے۔ ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہستیاں ایسے ہی ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے، ہم سناتے اور سنتے رہے، اللہ کرے بس، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور انہی میں نزول سانسیں ہوتا پوری رہے۔ ہو جائیں صاحب، بس بات بالکل یہ۔ ایسے ہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی ابتدائی عمر، لیکن کوئی بھی اہم ایونٹ، کوئی غزوہ، کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو۔ یہ ان کا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا ثبوت۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، خیبر تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے جی پہ، جی، وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے جو پرچم عطا کرتے ہیں، جی، اس کو روایت یہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ، میں یقیناً ایسے آدمی کو پرچم عطا کروں گا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اچھا، میں نے محسوس کیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے زیادہ مرویات ان سے مطلب ملتی ہیں ہمیں۔ جی بالکل ایسے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اس دور میں اہل بیت کے ساتھ بہت سے لوگ حجاج بن یوسف کے طرفدار وہ ظلم کرنا ثواب سمجھتے تھے، چونکہ ایک مذہبی پہلو اس کو دیا جا رہا تھا، اچھا، تو آپ نے پھر اس کا رد کیا کہ مذہبی پہلو میں اس میں تمہیں سزا ہے، یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر وقت اپنی رحمت میں شامل حال رکھا۔ اور بتائیے مرویات۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ایک اور بڑی پیاری روایت ہے جو ہمارے ہاں پہلے تو عمل ہوتا تھا، شاید اب کہیں کہیں ہوتا ہے کچھ دوستوں میں۔ آپ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جمعہ ادا کرتے تھے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی، یہ بخاری شریف کے اندر ہے جناب۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں جمعے کا انتظار ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ایک خاتون تھی بوڑھی عورت، وہ حضور کی صحابیہ تھیں، وہ جاتی تھیں باہر فصلوں میں، تو وہاں سے چکندر لے کر آتی، اور پھر جو ان کے پاس ہوتے وہ گھر میں لا کے ایک ہنڈیا میں ڈالتی، اس کا ایک دلیا بناتی، اور وہ پھر مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھنے والے صحابہ اکرام ان میں سے کچھ کو دعوت دی جاتی، اور وہ آتے اور آ کر ان کے گھر میں وہ تناول کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس جمعہ کا انتظار اس لیے بھی رہتا تھا کہ وہ بڑی نفیس دعوت جو ہے وہ ہمارا مقدر سبحان اللہ۔ تو جمعۃ المبارک میں ہم عید کا موقع تو ڈسکس کرتے ہیں کہ خوشیاں سیلیبریٹ کریں، تو جمعہ بھی تو بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ہی قرار دیا ہے، تو اس کا حقیقی لطف جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں کہ اس طرح جمعہ پڑھو سید الایام۔ اچھا، اس میں ایک روایت ان سے جو باب الریان کے حوالے سے بھی ملتی ہے، پھر افطار میں جو ہے وہ جلدی کرنے کے حوالے سے روایت ملتی ہے، وہ بھی ذرا بتائیے نا۔ اسی طرح جی وہ باب الریان جو ہے وہ جنتی لوگوں جو روزہ دار ہیں ان کے لیے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے، تو یہ روزہ دار جو ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو حوصلہ چھوڑنا نہیں ہے آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پہلے ہی واہ فرما دیے۔ ایک روایت آپ سے اور بہت پیاری خوبصورت مروی ہے جس کو حسن حنانہ کہا جاتا ہے، اور وہ عشق و محبت کا استعارہ ہے، وہ آپ نے ہی بیان کیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر وہاں خشک تنا جس کو حسن حنانہ کہا گیا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا
لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب منبر آ گیا تو آپ اس پہ جلوہ گر ہوئے۔ تو اب وہی ہے نا جو رو رہا ہے ہجر مصطفیٰ میں، ایک بے زبان اور بے جان۔ اب کہتے ہیں جو بایو ظاہر کرتی ہے کہ درختوں کے اندر جان ہوتی ہے، لیکن اتنا تو وہ بھی مانتے ہیں جو تنا خشک ہو گیا، سوکھ گیا، وہ بے جان ہو گیا۔ اس کو کوئی بھی چیز جاندار نہیں سمجھتی، لیکن اس کے باوجود جو بے جان چیز ہے وہ بھی ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو رہی ہے۔ وہ ہے نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اسی طرح جی بالکل حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ایک اور جو بحر بدعا کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کی طرف بھی بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ اس روایت کو اگر فرمائے تو میں مکمل کرتا ہوں۔ بحر بدعا کے اندر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، بحر بدعا کے اوپر آپ جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے، وہاں سے ایک پہلے ڈول نکالا پانی کا، پھر واپس ڈالا، پھر ایک اور نکالا، اس کے اندر آپ نے اپنا کلی مبارک فرمائی اور پھر وہ واپس ڈالا، پھر صراحتاً آپ نے اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر آپ ایک مریض کی تیمارداری کے لیے گئے، جب اس کے پاس پہنچے تو بہت ہی بیمار تھا، حالانکہ حضور وہاں بھی وہ کام کر سکتے تھے، لیکن یہ تبرک کی صورت میں شفائیں جو ہوتی ہیں ان کو واضح کیا، فرمایا بحر بدعا کا پانی لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آئے تو اس سے اس کو غسل دیا گیا، جیسے ہی غسل دیا گیا حضرت سہل فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا جیسے کسی جانور کی نکیل کھول دی گئی ہو، اور وہ فوری طور پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی بیماری ختم ہوگی، حشاش بشاش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تبرکات سے جو شفا ہے نا، لعاب دہن سے جو شفائیں ہیں، یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ آپ کا ایمان بھی ہے، عشق بھی ہے، اور آگے ان کا بیان بھی ہے۔ ناظرین کرام، جب بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم گناہگار ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کریں؟ آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، آئیے ہماری آواز ملائیں، درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے سے قبل ایک آدھ دو روایات اور بڑی کمال ہیں جو حضرت سنانے والے ہیں، وہ انشاءاللہ ان سے سنیں گے، اور پھر اس ہستی پہ بات ہوگی جو مدینے سب سے پہلے تشریف لے گئے، جو جنت البقیع میں سب سے پہلے مدفن ہوئے ناظرین، اور جن کی نماز جنازہ سب سے پہلے مدینے میں سرکار علیہ السلام نے پڑھائی۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ میاں اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میاں صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جناب۔ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ کتنی احادیث مروی ہیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں۔ السلام علیکم۔ طاہر صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا، اور دوسرا ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میاں اسلم صاحب اور طاہر صدیقی صاحب
کہ 2 سوالات ہیں. جی برکات صاحب پلیز. جی پہلے تو تقریباً 188 کے قریب ان سے روایات مروی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کے والد محترم جو ہیں ان کا نام سعد بن مالک رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر اسلام قبول جو ہے وہ آپ نے ارلی ایج میں 5 سال کی عمر میں ہی قبول کر لیا. ہاں وہ جب سرکار علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اسی وقت. کیسی بات, نگاہ مصطفیٰ کا فیضان ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی کچھ ایک آدھ روایت اور بیان کیجئے, پھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, ہدیہ تہنیت وہاں پیش کرتے ہیں. یہ ہم عرض کر چکے کہ سیدنا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ایک تعلق پیدا کیا, ان کے ساتھ اپنی وفاداری, ان کی لامحدود محبت سے سرشار ہوئے. وہاں آپ نے امت کو بے شمار خوبیوں سے نوازا. یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچائی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا و کافل الیتیم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. پھر آقا علیہ السلام نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ ہم اس طرح اکٹھے جنت میں ہوں گے, جن کی روشنی میں علماء نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ صفحہ ارضی پر سب سے بہترین وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کی کفالت کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ نعمتیں بھی ہمیں ان سے ملی ہیں. سبحان اللہ. آئیے چلتے ذرا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کم عمر ترین سردار اپنے قبیلے کے بنو نجار کے, اور کیا فیضان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو عطا ہوا. جی ذرا. سیدنا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا پیارا نام قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو اسلام کی زینت, اسلام کے حسن سے آشنا کرتا رہے گا. جو ہی یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زکوان بن قیس کے ساتھ پہنچتے ہیں, پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن سنا, اتنے متاثر ہوئے, ایمان قبول کر لیا. سبحان اللہ. ایمان قبول کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ میں آ کر متمول تھے, صاحب حیثیت تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ منورہ میں بڑی عزت سے نوازا تھا. اور جب یہ آقا علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی جو بھی انہیں ملی اسلام کی عظمت کے لیے اس انداز میں صرف کی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہی کی کوششوں سے وہ قافلے گئے, بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی, ثانیہ ہوئی, اور جب 72 نفوس حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر آمادہ ہو گئے تو اس موقع پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی ان کو مخاطب کر رہے تھے کہ یاد رکھو ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد وہاں کی جو قوتیں ہیں, یہود ہیں, دوسرے ہیں, وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے. صرف ان سے نہیں بلکہ پورا عرب اور عجم تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. آج تم نے یہ عہد کرنا ہے کہ تم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین بن کر رہو گے. اچھا اس میں ایک بات ذرا ہی بتائیے پروفیسر صاحب, بیعت عقبہ اولیٰ جس میں 6 افراد ہیں, اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی شخصیت آپ ہی ہیں, یعنی ان 6 افراد میں شامل ہیں. وہاں اس سے پہلے آپ تو 2 ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو حضرت زکوان بن عبد القیس کے ساتھ جو ہاں ٹھیک یہ پھر 6 گئے ان کے ساتھ بھی شامل ہیں. پھر جو 72 کا قافلہ لے کر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ میں یعنی بیعت عقبہ ثلاثہ جو ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے. دوسری بیعت میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مکے کا شہزادہ ان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جو اس شان کے تھے کہ خوشبو میں مہکے رہتے. ایک لباس جب زیب تن کرتے اتارنے کے بعد اس کو کبھی زیب تن نہ کیا. اتنے متمول, اتنے رئیس, اتنے خوبصورت جوان, لیکن جب اسلام قبول کیا تو ماں نے ناراض ہو کر کہا کہ اب میں تم سے کلام نہیں کروں گی, اور گھر والوں نے انہیں بند کر دیا. کھانا پینا ان کا ترک ہو گیا, کبھی تھوڑا تھوڑا دیتے. ان کے جسم کی کھال اس شہزادے کی استقامت دیکھیے مکی زندگی میں کہ سخت ہو گئی تھی. تو آپ نے ان کی درخواست پر ان کو ساتھ بھیجا, اور پھر ان 2 نوجوانوں نے مدینہ منورہ میں جس انداز سے اسلام کی ترویج کے لیے کام کیا, میں یہاں پر یہ کہنا مناسب سمجھوں گا
کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے جو ضروری بنیادیں ہیں وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمات دے رہے ہیں اور یہ مسجد کی امامت کر رہے ہیں۔ واہ، یہ دو ذرعی اصول کہ جس کی بنا پر معاشرتی انقلاب آتا ہے، ذہن استوار ہوتے ہیں، اللہ سے محبت جڑتی ہے، وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے قبیلے کا نقیب بنا کر بھیجا۔ 12 نقباء میں آپ شامل تھے، اور جب ان کا قبیلہ بھی وہ بنو نجار بات ہی ہے، جی ہاں، جو بڑی محبت کرنے والے، جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی بدولت قبیلے کو کیا اعزاز ملا، اللہ کہ جب قبیلے والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ہمارے لیے آپ نقیب مقرر کریں، تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قبیلہ بنو نجار، آج کے بعد تمہارا نقیب میں ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، اب اتنا بڑا شرف ظاہر ہے آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کو عطا فرمایا کہ ان کی سرداری جو ہے سرکار علیہ السلام نے مطلب فرمائی۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، مدینہ کی اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کے قیام میں ایک بہت بڑا کردار حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ظاہر ہے جو اولیت کے اعتبار سے جو شرف ہیں آپ کے بہت حوالوں سے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے دنیاوی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے بڑی وجاہت والے تھے، اور حیرانگی یہ ہے کہ عام طور پر دنیاوی اور قبائلی طور پر مضبوط ہونے کی وجہ سے لوگ حق پسندی سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر حق پسندی کا جذبہ بھی تھا، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی مسلمان ہو گئے، اللہ۔ پھر آپ کی مدینہ لانے میں جتنی بھی پلاننگ ہوئی، منصوبہ بندی ہوئی، وہ ساری جگہوں پر آپ موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی مین پوائنٹ ہیں، مثلا مین پوائنٹ میں یہ کہہ لیں کہ قبائل کو تبلیغ کرانے میں ایک مؤثر ترین بندے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے لے کے آنا، اللہ، یہ بہت بڑا کام تھا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ پردہ فرمایا وہ ہجرت کے 9 ماہ کے اندر ہی آپ نے پردہ فرما لیا، لیکن بہت متحرک رہے ان 9 ماہ، بہت متحرک رہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی زمین کی خریداری میں بھی ان کا بڑا کردار تھا۔ اچھا، یہ خود چاہتے تھے کہ میں ایک باغ دے کر اس مسجد کو خرید لیتا ہوں، جو حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کو پھر موقع دے دیں گے، لیکن یہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رقم کے معاوضے، کیا بات ہے، ان کے مقدر میں، اور ان کی بریک بینی چیک کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اونٹنی نے اذن الہی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بطور مہمان کے روکا، تو اس اونٹنی کی نگہداشت کے لیے اس اونٹنی کو اپنے پاس لے اپنے گھر پہ لے کے اپنے گھر میں لے کے، اور قصوہ کی وہاں خدمت کرتے رہے، اس کی وہاں خدمت کرتے رہے۔ یہ ان کے دیکھیں کہ کیا ان کا اسلوب ہے۔ پھر مسجد کا قیام کرنا، جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا، بلکہ حضرت مالک ہیں، حضرت کعب بن مالک، وہ اکثر کہتے تھے جب بھی جمعہ کی اذان سنتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جمعہ کی اذان کا ہونا، باجماعت ہونا، اس میں حضرت اسد بن زرارہ کا بھی ہاتھ ہے، مطلب ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتے تھے، یاد رکھیں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ اچھا سر، ایک بات اور بتائیے اس میں کہ ظاہر یہ چونکہ 9 ماہ کا ہی تقریباً عرصہ ملا، اب اس میں آپ نے بہت کچھ کردار ادا کیا، پھر آپ کو یہ فضیلت بھی ملی نا کہ بقیع شریف میں جب آپ نے پردہ فرمایا تو سب سے پہلے آپ مدفن ہوئے، مدینہ میں سب سے پہلے نماز سرکار علیہ السلام نے آپ کی، نماز جنازہ بھی سب سے پہلے آپ کا ہوا، اور جنت البقیع جس کی فضائل میں احادیث مبارکہ ہے، وہ جنت کا ایک مقام ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ دفن کیے، یہ بھی اعزاز اللہ تعالیٰ۔ اچھا، علم برکات صاحب بتائیے کہ ایک تو یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جنت البقیع جس کے لیے ہر عاشق ہر غلام دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بقیع مل جائے، بقیع کے یعنی جب بھی تاریخ لکھی جاتی رہے گی اور تاریخ لکھی جاتی رہی ہے تا قیامت شرف آپ کی جو ہے سر اقدس پہ رہے گا کہ بقیع کے پہلے مدفن آپ ہیں، پہلے مدفن۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مدینہ شریف تو آپ نے جو ہے اپنی میزبانی ان کی فرمائی، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ ایک تو قبائل کو آپ نے کس طرح سے تبلیغ فرمائی، اور حضرت سعد کا جو قبیلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی
اس میں یقیناً حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اس دور کی ہیں کہ جب ابھی عام مدینہ منورہ میں کوئی خدمت پیش کرنے کو تیار جی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب باغ ہو بہار ہو تو اس وقت تو بہت ہی جان نثار ہوتے ہیں، لیکن جو ابتدا میں ہوتے ہیں اللہ کیا اچھی بات آپ پہلے ہوا کرتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو انصار میں سے سابقون میں سے سب سے اول یہی درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے میں ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا اور پھر وہ آپ کے سوال پہ آتا ہے۔ آپ گئے شام تجارت کرنے کی غرض، وہاں سے واپس آ رہے تھے، 40 افراد تھے آپ، تو راستے میں آپ کو ایک مقام پر جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ کو خواب کے اندر یہ بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو چکی ہے اور تم ان کا کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ تو آپ نے یہ خواب کے اندر ہی استفسار کیا بھی آپ جو مجھے دعوت دے رہے ہو پڑھ لو، اس میں خوبی کیا ہے اور حق کیا ہے، میں خام حق کسی کا پڑھوں گا؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ تمہیں ملے گی کہ اگلی منزل پر جا کر تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ سب طاعون کا شکار ہو جائیں گے، ایک شخص ہوگا جس کی آنکھوں میں طاعون کا اثر ہوگا، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اگلی منزل پر پہنچے تو واقعی وہیں پہ طاعون پھیل گیا اور وہ باقی سارے تاجر جو ہیں وہ وہیں پہ مر گئے اور ایک جو ہے جس کی آنکھ میں اثر تھا وہ باقی رہ گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طاعون سے مکمل محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا پہلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونے کا سٹیپ۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر بار بار جاتے رہے، پھر حج کا تو بہانہ تھا، اصل تو حاضری حضور کے در کی تھی۔ اب جب اس کے بعد مطلب اصل و اصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 شخصیات بھیجی، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ ان کی ڈیوٹی تھی نمازیں پڑھانے کی اور مصعب بن عمیر کی ڈیوٹی تھی بیان کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پہلا جمعہ آپ نے قائم کیا تھا اس کے بعد جو بھی جمعہ ہوتا تھا اس میں آپ ایک بکرا ذبح کر کے جمعہ میں شرکت کرنے والوں کی دعوت کیا کرتے تھے، اور یہ اپنی زمین پہ آپ کرواتے تھے، اپنی زمین پہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ آپ بھی قبیلے کے سربراہ تھے اور ان کے وہ قریبی تھے، تو انہوں نے کہا میرے خالہ زاد ہیں تو اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا اگر میں جا کے ان کو جھڑکوں گا یا ڈانٹوں گا۔ انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا تو اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لیا تو کہنے لگے آپ جاؤ ادھر اور جا کے پتہ کرو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حربہ پکڑ لیا، وہی جو حربہ واشی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جس سے، وہ حربہ پکڑ کر وہ آگے آپ کے پاس اور بڑے آپ کو سخت کلامی کی۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بھی آپ کو میں 2 باتیں کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس بیٹھو ہماری بات سنو، اگر سمجھ آ جائے تو قبول کر لو، نہ سمجھ آئے تو پھر آپ حق بجانا، وہ پھر جو مرضی کہتے رہنا۔ انہوں نے کہا آپ نے بات تو انصاف کی ہے واقعی۔ بیٹھ گئے، اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کئی آیتیں سنائی، ان کے دل کی کیفیت بدل گئی، انہوں نے کہا یہ تو بہت سچی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا سچی بات ہے تو قبول کرو، انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ آئے تھے سر لینے، سر دینے کی بات ہو گئی۔ تو اب اسید بن حذیر کو آپ نے غسل کروایا، 2 ان کو کلمہ شہادت پڑھا کر 2 نفل ادا کروائے اور واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ جمع تھے ادھر وہ دیکھ رہے تھے چال بدلی ہوئی ہے، ان کی آمد کا انداز بدلا ہوا ہے، وہ جوش اور تھا اب واپسی پہ ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ آ کے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یار میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ مانے نہیں، انہوں نے کہا جا کے خود پتہ کر لو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح گئے اور وہی کلام ان کے ساتھ بھی ہوا، پھر ان کی بھی حالت اسی طرح بدلی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا، وہ بھی آئے اور جب وہ دوسروں نے دیکھا انہوں نے کہا اس کی بھی حالت بدل گئی۔ تو فرمایا جیسے انہوں نے مجھے کہا تھا تم بھی جاؤ اور سن کے آؤ۔ اب دیکھیے مصعب بن عمیر شبیہ مصطفیٰ تھے اور زبان مصطفیٰ والا کلام انہوں نے پڑھ کے سنایا، تو یہ بڑے بڑے سرداروں کے دل بدل رہے تھے۔ اور پھر وہ منظر کیوں نہیں ہم یاد کرتے جو حبشہ کے اندر ہوا تھا اور قرآن پاک نے پوری بیان کر دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے غلاموں نے قرآن سنایا، یعنی اگر میں یہ کہوں تو اپنی زبان میں کتنا، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پہ اسکریچ سے کام کیا ہے اور اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں جو ہے وہ اپنا خون مبارک جو ڈالا ہے جی، اور جا کے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ ابتدا میں آپ نے وہ روایت بیان کر دی، وہ بھی روایت بیان کر دی جو ماں بعد شاید دوسرے کرتے تو ان کا جو ہے درجہ تھا، لیکن ابتدا میں آپ نے خود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اپنے ساتھ رہنے والوں کو سنائی کہ میں نے معراج والی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات والی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پر گیا تو وہاں دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت جو محل ہے وہ ہیروں سے جڑا ہوا ہے، انتہائی قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں اور فرش اس کا سونے کا ہے، اور جب میں اس میں داخل ہوا ہوں، میں پہنچا ہوں تو میں حیرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ کس کا ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزوں کی بشارت عطا کی۔ وہ بشارت یہ دی کہ اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے لیے ہے وہ امام المتقین ہیں، سبحان اللہ، سید المسلمین ہیں، سبحان اور اللہ، قائد الغر المحجلین ہیں، سبحان یعنی جن کی ایڑیاں قیامت کو چمک رہی ہوں گی یہ ان کے قائد ہوں سبحان اللہ۔ گے۔ پچھلے سیگمنٹ میں جو ہم نے بات کی وہ بھی شان مولا علی المرتضیٰ سبحان اور اللہ، یہ بھی شان سیدنا سبحان مولا علی اللہ، سبحان المرتضیٰ اللہ۔ شیر اچھا اب ایک بات، چونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور پوری دنیا میں ظاہر ہے خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اس انداز سے خواتین تک پیغام بھی پہنچے اور وہ سمجھیں کہ اصل حقوق ہیں کیا۔ لیکن اسی ربط میں مجھے ابھی ایک بات اور یاد آ گئی کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پردہ فرمایا تو آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، اور سرکار علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیال رکھیے گا، تو آپ نے نہ صرف ان کا خیال رکھا بلکہ سونے کی بالیاں جس میں موتی جڑے ہوئے تھے وہ آپ نے دیے۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی اعجاز ہے اور یہی ان کا اعجاز ہے اور کسی کا اعجاز نہیں ہے کہ جو اس صنف نازک جسے ہم کہتے ہیں یا عورت ہے یا ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بہو ہے، اصل مقام تو آپ کے صدقے سے ملا نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کائنات کا رنگ اور اس کا حسن اپنی انتہا کو پہنچا۔ اب قرآن کریم نے ہمیں جب یہ کہا کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، اسی جملے نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو ایک تو یہ مقام دے دیا کہ ان کی قدر و منزلت مردوں سے کم نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے جو مرتبہ اور مقام عورت کو عطا کیا ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے دامن میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، ان کی ایک سطح ہونی چاہیے، ان کا معیار ہونا چاہیے، تو اس میں میں تجویز کروں گا کہ ایسی عورتوں کو جو صالحات اور امہات المومنین اور بنات طیبات کے حوالے سے جو لٹریچر ملتا ہے ان کو وہ مہیا کرنا چاہیے، ان کو وہ پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گھر کی حدود میں کیسے رہنا ہے، اس کے علاوہ حقوق و فرائض کیسے چلانے ہیں، علم اور تربیت کے ماحول کو کیسے پروان چڑھانا۔ سر اگر یہ صرف صبح نور کو کنٹینیوسلی دیکھنا شروع کر دیں نا، کانسٹنٹلی دیکھنا شروع کر دیں، میرے خیال ہے بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جی علامہ صاحب آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آج خواتین کا عالمی دن ہے۔ جی خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ خواتین میں جو تعداد ہوتی ہے بہت زیادہ، عام طور پر وہ نادار کی دیہاتی علاقوں میں دائیں بائیں شمار کی جاتی ہے، تو مخیر حضرات جو ہیں ان کو حضرت جو ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا، تو میں انہی کے حوالے سے یہ عرض کر دوں گا۔ معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سہل کی زیر کفالت 70 نادار خواتین تھیں، اللہ ان کے اخراجات آپ اٹھایا کرتے تھے اور ان کی خدمت جو ان کے معاملات آپ نبھاتے تھے۔ تو جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے جو بیوائیں ہیں یا ایسی متعلقہ کہ اس کے بعد ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بھائی رکھنے کو تیار نہیں ہے، گھر میں پیچھے جگہ نہیں ہے اور آگے بھی نہیں، تو ان کے سروں پہ دست شفقت رکھیں اور ان کی کفالت کر کے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی سنت جو ہے جو در حقیقت میرے آقا کی عطا کردہ تھی اسی سنت کو جاری و ساری رکھیں تاکہ وہ خواتین بھی معاشرے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی اچھے انداز میں نبھ سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں جاتے جاتے ظاہر ہے اس وقت چونکہ پوری دنیا میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ظاہر خواتین باہر نکلتی ہیں، اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے، حقوق کے لیے جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ جہاں جہاں حقوق سلب ہو رہے ہیں وہاں صرف خواتین کو نہیں بلکہ مردوں کو جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے ان کے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے ناظرین، ایک بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اس باریک مسئلے کو سمجھنا ہوگا اور یہ باریک مسئلہ بہت باریک انداز سے ایک باریک کام کے تحت جو ہے وہ پاکستانی معاشرے کے اندر انڈکٹ کیا گیا، اور وہ یہ ہے
یہ نعرہ ناظرین ہمارا نہیں تھا، جن نعروں پہ میں کلام نہیں کرنا چاہتا، یہ بینرز ہماری نہیں تھے جن بینرز پہ میں کلام کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا، یعنی جب مرد ہو کے میں ناظرین اس پہ کلام نہیں کر سکتا تو سوچئے وہ کتنے بیہودہ قسم کے بینرز ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اٹھے کہاں سے؟ تو ایک تاریخ سمجھ لیں صاحب، کسی دن اگر موقع لگا تو اس پہ پروگرام کروں گا باقاعدہ، کہ یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے جو ٹریول ہوئے نا نعرے ناظرین، وہ ٹریول کرتے کرتے پاکستان میں پہنچے. یہ ہمارے نعرے نہیں تھے، یہ فنڈڈ نعرے ہیں جن کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے. اس مقصد کے تحت اس پاکستانی معاشرے کے اندر اس کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آئیڈیلزم کی بات کریں تو آئیے میں اور آپ چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہاں سے ایک جواب ملتا ہے ناظرین کہ سب سے بہترین آئیڈیلزم یہ ہے کہ اس وقت کی ٹاپ ایکسپورٹر اور ٹاپ امپورٹر کوئی اور نہیں تھی، میری آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، جو ملکۃ التجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی. پرابلم یہ ہے کہ آج کوئی بھی ان کو کوٹ نہیں کرتا. اگر علم کی فضیلت کی بات کریں تو وہ مقام اور مرتبہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ دین کا اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان حمیرہ سے، پیار سے فرماتے تھے ان حمیرہ سے حاصل کرو. ہم بنیادی طور پہ ان کو کوچ نہیں کرتے، ہم نے اپنے آپ کو جال سازیوں میں اور جال ساز نعروں کے اندر پھنسا کر رکھ دیا ہے. عورت کی کوئی وقت ناظرین نہیں تھی، عورت کو مقام اور مرتبہ ملا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملا ہے کہ وہ ماں بنی تو پیروں تلے جنت عطا کر دی گئی، جو بیوی بنی تو راستہ بن گئی جنت کا، جو بہن بن گئی تو بہن بن کے بھائی کے لیے رحمت بن گئی، اور جو بیٹی بن گئی تو ایسی بن گئی کہ بس اس کو پال پوس کے بڑا کر دو، اس کا نکاح کر دو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے صدقے سے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. خدا را سمجھے اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. یہ ایک سازش کے تحت پاکستان کے اندر نکاح کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مادر پدر آزادی کی طرف آپ کو جو لایا جا رہا ہے اس کو پرووک کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا فلاح اور کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی وابستہ رہنے میں ہے. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. شدید غصے کو دور کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، اے انسان، بڑا کمال قول مبارک، اے انسان تو موت کو کیوں کر بھولتا ہے حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت موت کی یاد دلا رہے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہے ہم یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ مل کے ببانگ دوہل نعرہ لگاتے ہیں. دو قومی نظریہ ہے ناظرین. یہ نعرہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه